بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، آج سے یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر اور اس کی گرامر کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے جاری رکھیں۔ بہت زیادہ میسیجز تھے، بہت زیادہ، کہ بھئی آپ سلسلہ آپ نے روک کیوں دیا، شروع نہیں ہو رہا، ہم بھی رکے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے۔ تو میں نے سوچا چلیں اس کو امیڈیٹلی شروع کیا جائے، اللہ کرے یہ چلتا رہے، اس کا ہم لے کر چلیں۔ داڑھی کی میں وجوہات شاید گروپ میں شیئر کر چکا ہوں۔ الٹیمیٹلی کویسچن آتا ہے، سوال آتا ہے، تو دیکھنے والے بھی جب مجھے دیکھیں گے تو ڈیفرنس جو ہے وہ میں وجہ ان کو بتا دوں کہ بال گرنے کی وجہ سے مجھے داڑھی کو کچھ عرصے کے لیے ٹرم کروانا پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی میری بیماری جو ہے وہ دور ہوگی میں اس کو دوبارہ سے واپس چھوڑ دوں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے رکھی تھی اور اسی سنت پر میں قائم ہوں، اسی بات پر اپنے میں قائم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمان قائم کرنے سے بچائے۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں، ایک یاد کریں گے انشاءاللہ، چونکہ پہلا دن ہے، مجھے بھی تھوڑا سا لکھنے میں بھی ہوگا، دوبارہ سے روانیت چاہیے ہوگی اور تھوڑی ایکسپلینیشن میں بھی ہو سکتا ہے آج تھوڑی سی فیل ہو، کیونکہ کافی عرصے کا گیپ ہے بیچ میں۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر ہے جی 164 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک ہی آیت ہے اور امید ہے آپ ساری چیزیں ہی اس میں ریپیٹ ہو جائیں گی۔ پہلا لفظ ہے جی کیا؟ اِنَّ فِي خلق السماوات۔ اِنَّ کیا ہے جی؟ حرف تاکید، جس کا ہم ترجمہ بے شک یہ یقیناً سے کرتے ہیں۔ اِنَّ حرف تاکید ہے۔ عربی کے کسی بھی جملے میں جب اِنَّ کا استعمال ہوتا ہے تو وہ اس جملے میں تاکید کے طور پہ آتا ہے، اس کے اندر زور ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ تو اِنَّ شروع میں آتا ہے، جب جملہ اسمیہ شروع میں اِنَّ ہی آتا ہے، اور جب اِنَّ شروع میں آ جائے تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے، بھلے اس میں کہیں پہ فعل بھی ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ۔ اچھا، اِنَّ کے فوراً بعد کیا آیا ہے؟ فی حرف جر ہے۔ حرف جر نے کیا کیا؟ یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، خلق السماوات، اور خلقو کا خلق کی جر چلا گیا فی کی وجہ سے۔ ان اور فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، اور خلقن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ کام کا نام ہے، بنانا۔ جیسے خالقن بنانے والا، مخلوقن جسے بنایا جائے، اور وہ جو بنانے کا عمل ہے اسے خلقن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ خلقن۔ تو جر چلا گیا، مضاف ہے، ہلکا ہوتا ہے، جر چلا گیا فی کی وجہ سے۔ ان فی خلق السماواتی۔ اب یہ سماواتی رفع ہے، نصب یہ جر؟ ہاں جی جر ہے، کیوں؟ مرکب اضافی ہے اور مضاف الیہ جر ہوتا ہے۔ ان فی خلق السماواتی، ترجمہ کیا بنے گا جی؟ یقیناً کیا؟ یقیناً آسمان کے بنانے میں، یقیناً آسمانوں کے بنانے میں، یہ فی بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ۔ ان فی خلق السماوات، یقیناً آسمانوں کے بنانے میں۔ آگے کیا ہے جی؟ والارض۔ اچھا جی، ارض حالت جر میں چلا گیا، کیوں گیا؟ وہی فی کی وجہ سے۔ ان فی خلق السماوات وخلق الارض، یہاں پہ بھی وہی زمین کے بنانے میں، ٹھیک ہے جی۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے میں۔ آگے کیا ہے جی؟ واختلاف اللیل والنہار۔ ان فی خلق السماوات والارض، دیکھیں یہ حرف عطف کی وجہ سے بھی جر چلا گیا اور یہ بھی جر چلا گیا۔ اب یہ بھی ایک کیا ہے؟ مرکب ہے اضافی۔ اختلاف اللیل والنہار،
اختلاف کا ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی بیسیکلی تو جھگڑا ہے. جھگڑے سے مراد اٹس ناٹ فائٹنگ جھگڑا, یہ کسی بات پہ کسی معاملے پہ اختلاف ہو جانا. اختلاف, اچھا ہمارے عموماً کیا کہتے ہیں, آپ کسی کہیں یار مجھے فلاں سے اختلاف ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی برا میننگ ہے. اختلاف صرف اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے, کسی بات سے متفق نہ ہونا, اختلاف رکھنا, اس کی رائے کے اگینسٹ کوئی رائے رکھنا. سو یہاں پہ کیا اختلاف اللیلی, اچھا جس کے درمیان اختلاف ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ بھی وہ بھی ساتھ ہی تذکرہ ہوگا, کیونکہ دو چیزوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے نا. اختلاف اللیلی والنہاری, لیل رات اور نہار دن. سو دن اور رات میں کیا ہے اختلاف ہے. اختلاف سے مراد یہ ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہے, سیدھی سی بات ہے کہ دن ہوگا تو رات نہیں آ سکتی, رات ہے تو دن نہیں آ سکتا, اس لیے ان دونوں کا آپس میں کیا ہے شدید اختلاف ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار, یقیناً زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے اختلاف میں, یعنی پلٹنے میں, ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے میں. آگے کیا ہے جی؟ والفلکی, ہاں جی والفلکی. فلک کسے کہتے ہیں جی؟ کشتی, کشتی جو پانیوں میں چلتی ہے کشتی. فلکن یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ دونوں طرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. فلک, فلک, والفلکی, اور کیا ہے جی؟ اور کشتی میں, یعنی کشتی کی تخلیق میں. والفلکی کیا ہے جی؟ التی کیا ہے؟ ہاں جی التی کیا ہے؟ یہ وہ الذی, وہ جو مذکر, التی وہ جو مؤنث, یہ مؤنث واحد کے لیے ہے. التی, اب یہ غور کریں کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس کو ثابت کچھ اور چیز کر دے گی. التی وہ جو چلتی ہے, وہ جو جیم را یا مادہ جرا یجری چلنا, جرا یجری چلنا, اور تجری فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ, اور واحد مؤنث ان میں ہے تو صحیح لیکن یہ چلنے کا اور پھر پانی کا تذکرہ اور تو کسی چیز کے لیے نہیں ہو سکتا, صرف ایک کشتی بچ جاتی ہے. تو یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے کہ وہ کیسی ہے. والفلکی, اور کشتی, التی جو تجری بہتی ہے, کہاں بہتی ہے؟ فی حرف جر البحر, سمندر میں یا دریا میں, فی البحری. ٹھیک ہے جی, آگے کیا ہے؟ اچھا یہ ہو گیا فاعل اور یہ متعلق فعل. آگے بما ینفع الناس, ہاں جی ینفع الناس, نون فا عین مادہ نفع, ینفع نفع پہنچانا. سو ینفع وہ نفع پہنچاتا ہے, اور مفعول کون ہے اس کا؟ الناس, چونکہ حالت نصب میں ہے. ینفع الناس وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اچھا یہ جو التی تجری فی البحری, جو پانی میں چلنے کا عمل ہے, وہ جو چلنے کا عمل ہے وہ اس کا فاعل ہے, وہ اس کا فاعل ہے. اور با حرف جر ما پہ جب یہ آتا ہے, ما موصولہ ہے, جب یہ ما پہ آتا ہے تو پھر اس کو مصدر مؤول میں لے کے چلا جاتا ہے. بہرحال با کا ترجمہ ساتھ ہم کرتے ہیں, ساتھ. ما ینفع جو نفع پہنچاتا ہے انسانوں کو. تو اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات, یقیناً آسمانوں کی تخلیق میں, والارض اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل زمین اور دن اور رات کے پلٹنے میں, والفلک اور کشتی میں, التی تجری فی البحر جو چلتی ہے پانی میں, بما ینفع الناس جس سے انسان کیا ہے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے چیز. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی واو حرف عطف, ما اس میں موصول
انزل اللہ، انزل ینزل باب افعال اتارنا، فاعل کون ہے اس کا؟ اللہ، حالت رفع میں انزل اللہ، اللہ اتارتا ہے، وما انزلنا، جو اللہ اتارتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں پہ فی محذوف ہے۔ فی محذوف کیوں ہے؟ کہ آخر میں جو خبر آ رہی ہے وہ اسی بات کی کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں، ہر چیز میں کرنا ہے آپ نے۔ سو وما انزل اللہ، جو اللہ اتارتا ہے اس میں کیا ہے؟ کہاں سے اتارتا ہے؟ من حرف جر، من السماء مجرور، آسمانوں سے۔ کس طرح اتارتا ہے؟ من ماء، من حرف جر سے اور ماء، من کے بعد جب حرف نکرہ آئے تو ترجمہ ہوتا ہے کچھ، من ماء، کچھ پانی۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ہی پانی اتارتا ہے نا، مطلب بارش ہر وقت تو نہیں ہوتی، تو کچھ پانی ہوتا ہے وہ۔ وما انزل اللہ، اور اس میں بھی جو اللہ نازل کرتا ہے، من السماء من ماء، کچھ پانی۔ اب یہ پانی آگے کام آئے گا، آگے کیا ہے جی؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اچھا جی، فا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احیا، احیا یحیی، باب فعال، احیا زندہ، احیا کون سا فعل ہے؟ ماضی کے مضارع، ماضی، واحد مذکر ماضی، احیا وہ زندہ ہوا۔ فاحیا، پہلے اس کو دیکھ لیں، بی ہی، با حرف جر اور ہا کدھر جا رہا ہے؟ ماں کی طرف۔ فاحیا بہ الارض، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ زمین اپنا کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یہ بھی فعل ماضی ہے نا، واحد مذکر، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، فاحیا بہ الارض، اور اس سے زمین زندہ ہوئی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑا اوپر نیچے ڈفرنس نظر آتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کرتا ہے تو کوئی، لیکن جب گرامر کے حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو ماضی کے حساب سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی، ہم تو مستقبل کی بات کریں گے نا، اللہ کے لیے تو یہ کیا ہے؟ پانی اتارا ہوا ہے، زمین بھی زندہ ہوئی ہے۔ فاحیا بہ الارض، آگے کیا ہے جی؟ اچھا، وہ احیا کب ہوتا ہے؟ بعدا، یہ موتی ہاں میں ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ نہیں، ارض، زمین مؤنث ہے نا، بعدا حرف جر، موتی جر چلا گیا بعد کی وجہ سے، بعد موتیہا۔ اب آپ دیکھیں، فاحیا بہ الارض بعد موتیہا، وہ پانی جو اللہ اتارتا ہے اس سے زمین زندہ ہوتی ہے موت کے بعد، مردہ ہو جاتی ہے نا، بنجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتے ہیں اور پھر اس میں سے کونپلیں پھوٹنے لگتی ہے، واپس زمین، نہ بھی پھوٹے تو زمین گیلی ہو جاتی ہے تو وہ زندہ ہی ہو جاتی ہے، مردہ تو نہیں رہتی۔ آگے کیا ہے جی؟ وبث فیہا، وبث فیہا من کل دابۃ۔ ہاں جی، واو حرف عطف، بسا، با سا مادہ، بسا یبسو، اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا، پھیلانا، بکھیر دینا۔ سو آپ سورہ القاریہ میں پڑھتے ہیں نا، مبسوس، بکھارا ہوا، جس کو بکھارا جائے۔ وبسا، اور اس نے بکھارا، وبسا، اور اس نے بکھارا، کہاں بکھارا؟ فیہا، یہ ہا پھر زمین کی طرف آ گیا، اس میں کیا؟ من حرف جر، کل دابتن، دابتن ہوتا ہے جانور جو چلتے ہیں، جو رینگتے ہیں، جو بھی جانور جو ہے نا، چلنے پھرنے والے جانور، وہ تو ہر چلنے پھرنے جانور میں سے، ہر چلنے پھرنے والے جانور میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جانوروں کو پھیلا دیا ڈفرنٹ جگہوں پہ۔ آگے کیا ہے جی؟ وتصریف الریاح، والسحاب، جی
ہاں جی، وتصریف الریاح، تصریف کیا ہے جی؟ تصریفن، تصریفن کا مطلب گھمانا، پھرانا، اس کو پھر جانا، پھیر دینا، پھیر دینا. وہ کہتا ہے نا انصرفا، وہ پھر گیا. سو وہ تصریف، اور تصریف اس کے وہ جو عمل ہوتا ہے اس کے پھیرنے کا. وہ تصریف الریاح، یہ ریاح کیا ہے؟ ریحن کی جمع ہے ریاحن، مرکب اضافی تھا. تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرنا. والسحابی، اور بادل، اور بادلوں کا. وتصریف الریاح والسحابی، یہ جو وہ غبار والے ہوتے ہیں، بارش والے نہیں، جو صرف کیا ہے بادل بن جاتے ہیں. ایک دو بادل ہو نا پانی والے، ان کا ڈیفرنٹ ہے، وہ میرے ذہن سے فوراً نکل گیا، وہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے نا. بہرحال دوبارہ ذہن میں آئے گا تو یہ وہ ہے بادل جس میں بارش والا پانی نہیں ہوتا ہے. یہ جسٹ جو بادل ہم دیکھتے ہیں یہ وہ ہے. وہ تصریف الریاح والسحابی. آگے کیا ہے جی؟ ہاں جی، یہ اصل میں مسخری اس کے ساتھ ہی ہے. والسحاب المسخری، والسحاب المسخری یعنی مسخر کیے ہوئے بادل. مسخر کیے ہوئے بادلوں کو کیا ہے؟ اس کو ان کا پھیرنا. اچھا یہ وہی ہے، وہ فی چل رہا ہے ابھی، یہاں بھی وہی ہے. ان فی تصریف الریاح، اور یقیناً آسمانوں بادلوں کے اور ہوا اور بادلوں کے پھیرنے، اور مسخر کردہ ہوا اور بادلوں کے پھیرنے میں، وہ جو میں کی ابھی رزلٹ آنا ہے ابھی. آگے کیا ہے جی؟ مسخر، تسخیر کیا ہوا، کسی کے کنٹرول میں ہوا. جیسے ہم سفر کرتے ہیں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے ہمیں کیا ہے ہمت دے دی اس کے اوپر قابو پانے کی. یہ اگر ہوا بے قابو ہو جائے. آگے کیا ہے جی؟ بین السماء والارض. اچھا یہاں پہ اب وہی تصریف الریاح والسحابی، سحاب المسخری کہاں پہ؟ بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان ہے نا، کہ بادل اور جو ہوا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان ان کو پھیرا جاتا ہے. آگے جی، یہ ہے اصل جواب. لآیات، لآیات. یہ لام کیا ہے جی؟ یہ لام ہے تاکید والا، لام ہے تاکید والا، اور آیات ہے حالت نصب میں انا کی وجہ سے. یہ اب انا کی خبر ہے. یہ پورا جملہ مبتدا تھا، متعلق خبر تھا. یہ مبتدا ہے مؤخر کیا ہوا، پش کیا ہوا آگے. انا شروع میں لام اور انا دونوں اکٹھے نہیں آتے، تو وہ لام کی وجہ سے وہ آگے آ گیا. اور جب دونوں کسی جملے میں آ جائیں تو وہ شدید ترین تاکید اس میں پیدا ہو جاتی ہے. سو لآیات کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں گنوا کے آخر میں کیا فرمایا؟ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لازم نشانیاں ہیں. آگے کیا ہے جی؟ کن کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقوم یعقلون. لام حرف جر، قوم لام کی وجہ سے جر چلا گیا. لقوم قوم کے لیے کیا ہے؟ عین قاف لام مادہ عقل یعقلو، یعقلون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، جو کیا ہے؟ عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. عقل رکھنے والی قوم کے لیے اس پوری باتوں میں نشانیاں ہیں. تو امید ہے سمجھ آیا ہوگا. جسٹ سٹارٹر ہے، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے آیات جو ہے وہ بڑھائیں گے. ہاں جی، ہاں جی، غیم واحد اور غیوم جمع. غیم کہتے ہیں جی کس کو؟ جو بادل پانیوں والے ہوں. اب اس کی مختصر تفسیر ہے، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کیا جناب مولانا صاحب نے اس میں تحریر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے
لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں سے جو اس نے زمین میں پھیلائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو اس نے زمین میں پھیلائے اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے، ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الوہیت میں اپنے یکتا ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہوئے بیان کیا کہ اسی نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے وجود بخشا، اور اسی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ یہ سب ایک وحدانیت کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں، دلائل توحید ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی آسمانوں کی رفت، لطافت، وسعت، نجوم و کواکب، ستاروں، سیاروں اور فلک پر ان کی گردش میں، اور زمین اور اس کی کثافت، پستی اور اس کے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، بیابانوں، آبادیوں اور ان منافع میں جو اس میں ہیں رکھ دیے گئے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یعنی ان میں سے ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں رکتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات، کبھی دن کا کچھ حصہ رات میں آ جاتا ہے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کو کاٹنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی رات کے حصوں کو دن میں اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرتا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں کے مسخر کرنے میں جو کشتیوں اور جہازوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح سے ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں کی معیشت اور تجارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آگے فرمایا جی وما انزل اللہ من السماء مما فاحیا به الارض بعد موتها، اور بارش میں جس کو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وعملته ایدیہم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین میں ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اسی میں سے اناج اگایا، پھر یہ کہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اسی میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ وہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنائے، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کی اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر بھی نہیں سب کے جوڑے بنائے، یعنی بہت ساری چیزیں جن کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهِمَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر ہر قسم کے جانوروں میں سے جو اس نے پھیلائے، جو شکلوں، رنگوں اور منفعتوں میں یعنی منافعوں میں، اپنے نفع رکھنے والی چیزوں میں اور چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے، اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک بھی مخفی نہیں ہے۔ یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جانوروں کو ہر جگہ، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ پتھر توڑتے ہیں لوگ، اس میں سے کیڑا نکل آتا ہے اور وہ پتھر میں کیڑا کو کون خوراک پہنچا رہا ہے۔ وہ تصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلانے میں کہ ہوا کبھی رحمت لے کر آتی ہے، کبھی عذاب، کبھی بادلوں کے آگے آگے بشارت لے کر آتی ہے، کبھی بادلوں کو چلاتی ہے، کبھی جمع کر دیتی ہے، کبھی الگ الگ کر دیتی ہے، کبھی شمال کی طرف لے جاتی ہے جسے شامی کہا جاتا ہے، کبھی یمن کی طرف لے جاتی ہے، کبھی باد صبا آتی ہے، اور اس سے مراد وہ ہے جو مشرق کی طرف سے آتی ہے اور کعبے کے رخ سے ٹکراتی ہے، کبھی باد پچھم سے آتی ہے، یہ مغربی جانب یعنی کعبے کی پشت کی طرف سے آنے والی ہوا ہوتی ہے۔ لوگوں نے ہواؤں، بارشوں، ستاروں کے لغات و احکام سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن کا یہاں وہ کہتے ہیں ذکر کرنا بلا وجہ کی طوالت ہو جائے گی۔ آگے جی لآیات، آگے کیا ہے جی والسحاب المسخر بین السماء والارض، یعنی بادلوں میں جو زمین، آسمان و زمین کے درمیان چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی اور مشیت سے جن زمینوں اور علاقوں کی طرف چاہتا ہے انہیں لے جاتا ہے، یعنی کنٹرولڈ ہوتے ہیں وہ۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی روشن دلیلیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دلائل کو اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کی اہمیت کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر غور کریں کہ اس میں مفسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اگر ہمیں کہا جائے کہ جی اس آیت کو تھوڑا سا
ایکسپلین کریں تو میرا خیال ہے ہمارے ذہن میں اتنی چیزیں نہیں آئیں گی. یہ کہ ہوا ادھر سے بھی چلتی ہے, اچھا زمین کی تخلیق میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ایک دم سے ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہمارے نالج میں کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو واقعی علم عطا فرمایا کہ ان کو پتہ تھا کہ ان باتوں کو کھول کے کیسے بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کمی بیشی معاف فرمانا, اور اس سلسلے کو اسی طرح انشاءاللہ ہم اب تیری توفیق سے چلاتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.